परवेज लाई बिल आखिर पकड़े गए। उनके ड्राइवर के कहने के मुताबिक अपने घर वालों के साथ गिलगित बल्तिस्तान जा रहे थे। अब गिलगित बल्तिस्तान जो है सियासी तौर पर एक ऐसी जगह बन गई है कि जहाँ पर हर बंदा जाकर बैठना चाहता है और वहाँ से फिर वसाइल हासिल करना चाहता है। इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर आपको फ़ोर्स की ज़रूरत है तो जीबी वाले मौजूद हैं। अगर परवेज लाई साहब को पंजाब की गर्मी, अगर पंजाब में आजकल इतनी गर्मी पड़ नहीं रही, इस्लामाबाद में तो आजकल 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन इस्लामाबाद को उन्होंने बाईपास करके गिलगित बल्तिस्तान जाना था, वहाँ पर रिफ्यूज लेनी थी, रास्ते में वो पकड़े गए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला ये है कि इमरान खान साहब के बयानात के बावजूद कि जब भी इंतखाबात होंगे उनकी जमात जीतेगी, जमात होगी तो जीतेगी। जमात को जीतने के लिए कैंडिडेट्स चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, टिकट देने के लिए आपको बंदे चाहिए, आपको लॉजिस्टिक्स करने होते हैं। तो सिर्फ इमरान खान के कहने पर तो जीत नहीं पाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पर खड़ी है? जहांगीर खान तरीन जो अपना ग्रुप बना रहे हैं, क्या वो नई पार्टी का नाम क्या रख सकते हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनकलाबी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नई जमात, नज़रियाती वगैरह वगैरह? फवाद चौधरी वगैरह भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पर वो एडजस्ट हो जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी झोली भर भर के लोगों को अपने अंदर शामिल कर रही है। नून लीग ने बहरहाल ये कह दिया है कि हमने अपने कैंडिडेट्स के साथ ही इंतखाबात लड़ने हैं, इक्का दुक्का को बंदा हमारी तरफ आ गया तो ठीक है। बहरहाल इंतखाबात का माहौल भी बन रहा है और सियासत भी अरूज पर है। हमारे पास नुसरत जावेद साहब, बराबर में अफसा कोमल, उनके बराबर में मुशर्रफ जैदी और अब्दुल मोइज़ जाफरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। चारों को किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। नुसरत, परवेज लाई ने क्या संजीदा मिस्टेक की जब बावजूद इसके कि चौधरी शुजात साहब उनको कह रहे थे कि या तो आप अपना इंडिपेंडेंट पार्टी प्लेटफॉर्म बरकरार रखें या कम से कम इतने करीब ना जाए इमरान खान का कि उसमें जम हो जाए? सो आपके ख्याल में स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी उनकी है क्या? मेरा ख्याल है जी कि जम होना उनकी गलती थी। ठीक, इस तरह उन्होंने अपने ऑप्शंस जो हैं वो ख़राब कर लिए। ठीक, ये जानते बूझते हुए कि आई एम सॉरी टू से, फिर जुमेरात का दिन है, आप मुझे ट्रोल्स के हवाले कर रहे हैं। खान साहब जो हैं ये यूज़र एब्यूज़र हैं। ठीक, जम होने के बाद परवेज साहब की उनकी दानिश में, उनकी निगाह में वो वक़्त और औकात नहीं रही जो अगर वो कुछ ना कुछ किसी न किसी सूरत में ये झांसा रखते कि मैं किसी वेले वखरा भी हो सकूँ। बारगेनिंग पोजीशन नहीं रही चौधरी साहब, उन्होंने अपनी बारगेनिंग पोजीशन खो दी। ठीक, दूसरा जो मसला है, मेरा अपना ख्याल है कि काफ़ी सियाने आदमी हैं परवेज साहब। देखिए, हम इन्हें जानते हैं, मैं बहुत आई फील सॉरी फॉर हिम, बट these are very sad visuals, I have to admit, very sad visuals for him. और कम से कम आई डोंट फील गुड अबाउट इट, क्योंकि मैं हबीब जालिब साहब का जी चमचा होता था तो उनको मैं मोटरसाइकिल पर लेकर तो चौधरी साहब के पास मुलाकात के लिए, और वो बड़े धड़ल्ले से कहते थे यार आज मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे ज़रा वो बूर्जवा दोस्त के पास ले जाओ, कुछ पैसे लेकर आऊँ। वो पकड़े भी आज वैसे जाल भी अंदाज से ही गए हैं। अच्छा, खैर, वो ये ख़ुद को जो है हमारे यहाँ जो क़ुव्वतें होती हैं पास डेट बी, उनके बड़ा समझते हैं कि PhD मार्क का इन्हें इल्म हासिल है। मेरा अपना ख्याल है कि अब आसिफ अली जरदारी भी उस लीग में जा चुके हैं। आई एम सॉरी टू से। किस लीग में? ये जो पास डेट बी की गेम्स को समझते हैं, ठीक है ना। जब वो जाके 5 घंटे बैठे ना और इनके मुंतज़िर रहे तो इनको ये ख्याल रखना चाहिए था कि बंदा सहराई है, सहरा के रहने वालों की थोड़ी सी यादाश्त भी हो काफ़ी। तो परवेज लाई साहब ने अपने जो उनका तरीक़ाकार है, वो कहते थे कि हम जब अपना वादा कर लेते हैं हम उसको पूरा करते हैं, वो डेरे की सियासत करते हैं। वो ख़त्म हो गया, वो तो उसी दिन ख़त्म हो गया ना जब डेरे पे एक बंदा 5 घंटे बैठा रहा, तो डेरादारी तो ना रही ना। दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द प्रॉब्लम। उसके बाद फिर इनके लिए स्लाइड डाउन है, PTI ने उनको जगह भी दी, लेकिन और सर मैं दूसरी बात, प्लीज़ आई एम सॉरी, मैं अगर इजाज़त हो तो ज़रा जट्टस्तान पे ज़्यादा ही उन्होंने डिपेंड कर दिया। उनके साथ एक और ज़्यादती ये भी हुई कि वो जो अब रहे नहीं ना जाट, जी, उन्हें उम्मीद थी कि कुछ हो जाएगा, जिन्होंने इनके लिए तलागम का बंदोबस्त किया था जी, और चकवाल और ये वो, हाँ, इनका ख्याल था शायद वो इंतखाब तक कंटिन्यू कर जाएंगे। उन साहब का दोनों तरफ विकेट खेलना भी इन भाई को मर जी, बाजवा साहब का जी। तो कोई अब उनका मुस्तकबिल लगता नहीं है, क्यू लीग में भी उनकी जगह बनती नहीं है, लेकिन PTI के लिए धचका है क्योंकि आज वो पकड़े गए हैं बतौर परवेज लाई नहीं,
بطور ممبر سینئر ممبر صدر پریزیڈنٹ آف دا پارٹی پی ٹی آئی کے اس طرح پکڑیں گے. واٹس یور ٹیک؟ مجھے تو طلعت صاحب ایک تو بہت شکریہ آپ نے مجھے آج دعوت دی ہے پروگرام میں. گرفتاری سے تو بچت ہو گئی ہے میرے خیال میں تھوڑی سی پرویز الہی صاحب کی, جس کی وہ کوشش کر رہے تھے کہ کوئی پوزیشن بھی نہ لے سکیں. پھر دوسرا جس طریقے سے ان کی جماعت چلتی ہے, مونس صاحب منظر عام سے غائب ہیں. آج بھی حکومت جو پریس کانفرنس کی جا رہی تھی انہوں نے کہا بڑی کرپشن کے معاملات ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا ان کو موقع بھی مل سکتا ہے یہ جو ساری سچویشن ہے اس کے اندر, بجائے اس کے کہ وہ باہر بیٹھ کے کوئی ہارڈ کور پوزیشن لے لیتے. خان صاحب کے چکر میں صاحبزادے ان کے ضرور کوئی نہ کوئی چیز لکھ دیتے ہیں ٹویٹر کے اوپر, مونس الہی صاحب, لیکن پرویز الہی صاحب ہیز بین پلئنگ سیف. پارٹی کے پریزیڈنٹ بن کے بھی وہ غائب تھے منظر عام سے. سو میرے ذاتی خیال میں اب ویژولز بھی ان کو ہر چیز ان کے حق پہ چلی جاتی ہے. وہ پنجاب اسمبلی میں تھوڑے زخمی ہو گئے تھے تو وہ بھی ویژولز جو ہے ان کے انہوں نے پتہ نہیں وہ تشریح پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے حق میں گئی تھی یا ان کے اسٹیچر کو انہوں نے دھچکا دیا. لیکن آج آپ کے خیال میں جیل میں جانا ان کے لیے شاید آپشنز کھول دے. مجھے لگتا ہے ان کی بہتر کچھ بات چیت کی گنجائش بھی شاید نکل سکتی ہے. جو باہر رہ کے سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے بڑا بولنے والے لوگ غائب ہوئے ہوئے تھے, تو پرویز الہی صاحب بھی تو غائب ہی ہوئے ہوئے تھے. سو اندر جا کے جو میل ملاپ ہو رہا ہے سب کچھ مجھے لگتا ہے ایک ایک یہ پرویز الہی صاحب کے لیے کیا ہے جی اب آپ کے خیال میں؟ مجھے پرویز الہی کے لیے کیا ہے, مجھے تو اچھا ہی نظر آتا ہے ان کے لیے, کیونکہ ہمیشہ سے جو ایک ان کی سیاست ہے وہ ان کے والد صاحب سے, ان کے چچا تایا سے ذرا تھوڑی ہٹ کے ہے. جو ڈیرہ داری کی بات کی نصرت بھائی نے, وہ ایک بڑا مختلف ٹریڈیشن تھا, بڑی اصولوں کی سیاست تھی. پرویز الہی صاحب کے پاس ایک اصول ہے جو بڑا ویلڈ ہے, اور وہ یہ کہ سیاست کا مقصد طاقت میں آنا ہے, اقتدار میں آنا ہے, اور وہ اس کھیل میں سمجھتا ہوں بہت کامیاب رہے ہیں. اور جب وہ آئے اقتدار میں تو انہوں نے کوشش اچھے کاموں کی. انہوں نے پنجاب میں 2002 میں جب وہ آئے تھے, انہوں نے میرا خیال ہے تعلیم میں فار ایگزامپل اچھی چیزیں کیں, ہیلتھ میں اچھی چیزیں کیں, گورننس میں. لیکن میرا خیال ہے جو زیادہ دلچسپ چیز ہے وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ ان کی گرفتاری پی ٹی آئی کے لیے دھچکا ہے. صرف یہ جملہ جو ہے نا, میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں ان کو بیٹھ کے اس کو سلو موشن میں بھی بار بار پھر فاسٹ فارورڈ میں پھر آواز بدل کے, پھر جس طرح وہ میمز بناتے ہیں اس میں گانے لگاتے ہیں, وہ تبدیلی آئی رے والی بیٹ کے ساتھ. میرے جملے کو اس طرح کرنے کے بجائے جب ان کو صدر بنایا تھا تو اس ویژول کو جب فواد چودھری صاحب جو چھوڑ کے چلے گئے ہیں ان کو وہ سند فراہم کر رہے تھے, اس ویژول کو برابر بار بار دیکھنا. نہیں, ویژولز اور اسٹیٹمنٹ تو بہت سارے پرویز الہی اور پی ٹی آئی کی جو بہت ایک لمبی اس کو ایک لو سٹوری ہے یہ, اور بڑی دلچسپ لو سٹوریز جو مزے والی ہوتی ہیں, اس میں تھوڑا لڑائی بھی ہوتی ہے, تھوڑا دل بھی ٹوٹتا ہے. آئٹم سانگ کا لو سٹوری نہیں تھی, لو سٹوری بڑی طویل ہوتی ہے. یہ بھی بہت طویل ہے. یہ تو نہیں کدھر طویل ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو, میں بتاتا ہوں. آج سے 15 سال پہلے اور 10 سال پہلے تک یہ ملک کے سب سے بڑے ڈاکو تھے حضرت مولانا عمران خان کے بقول. یہ کلپس جو ہیں یہ نکالنے کی ضرورت ہے. یہ لو سٹوری کہاں سے آ گئی؟ پنجاب کے, اچھا پنجاب کا, لیکن لو سٹوری کہاں سے آ گئی؟ نہیں تو دیکھیں نہیں تو وہ ان کو اکسا رہے تھے, وہ چاہتے تھے ریاکشن. شارف جو ہے وہ عجیب حرکتیں کرتا تھا, تو عمران بھی ایک ہیرو ہے نا ہمارا. آپ تشریحاتی پرواز پر اس وقت مجھے اس کو ایک سیکنڈ آگے ان کا جو جواب تھا وہ بھی جو ہے سننے والا تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو بہت سمجھایا, لیکن وہ نیپیز کے بارے میں بات کر رہے تھے عمران خان کی. یہ دیکھیں نا, ہمارا ایک اتنا بڑا لیڈر ہے, 70 سال اس کی عمر ہے, اور یہ پنجاب والے ڈاکو جو ہے وہ ان کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ جو نہیں, بٹ دس از پلے فل. جس طرح وہ پلے گراؤنڈ میں جو بچے اور بچی ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں, ایکچولی بچہ جو ہے وہ چھیڑ رہا ہوتا ہے اور جو بچی ہوتی ہے. مجھے اس اڑان کو بھی یہاں پر منقطع کرنا, ذرا معیز جعفری کے پاس جاؤں. معیز, پارٹی کو جیتنے کے لیے انتخابات انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے. جب میں نے کہا کہ پرویز الہی صاحب کا جانا دھچکا ہے, تو عمران خان بہت تکیہ کر رہے تھے کہ پنجاب کے بہت سے ایسے حصے جہاں پر ان کی پارٹی کو کمی محسوس ہوتی تھی زیرک سیاستدانوں کی, وہ پرویز الہی صاحب وہ گیپ فل کریں گے. لیکن اب تو پرویز الہی صاحب بھی پکڑے گئے. جی طلعت صاحب بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا. تو یہ کہ ابھی تک پرویز الہی صاحب نہیں گئے. جمعے کی نماز سے پہلے ان کا در حقیقت جانا متوقع ضرور ہے کہ ایک پریس کانفرنس شاید ہو جائے گی, لیکن ابھی تک تو نہیں گئے. ان کو اسپیس تو دیں کہ ابھی تو وہ میجسٹریٹ کے پروڈیوس نہیں ہوئے ہیں, تو گئے تو نہیں ہیں.
نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چھوڑ گئے، میں کہہ رہا ہوں کہ عملاً گئے نا، اب وہ مؤثر نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. شو کی ریپیٹ تک وہ شاید چھوڑ بھی جائیں، لیکن یہ جو کوشش تھی اس کو سراہنا ضرور چاہیے. یہ ہماری اشرافیہ کا حصہ بنے جس طرح سے بنے. آپ لوگوں تینوں باقی جو عمدہ مہمان ہیں انہوں نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ پرویز الہی صاحب کی سیاست کیا رہی ہے. ان کی سیاست طاقت کی نہیں رہی ہے، ان کی سیاست یہ رہی ہے کہ ان کی سیاست کا کعبہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ رہی ہے. اور انہوں نے کس وجہ سے سوچا کہ وہاں سے تعلق ختم کریں، تعلق کے بعد وہ ایک اور نیا محور ڈھونڈیں. وہ اشارہ تھا میرے کہ عمران خان صاحب کیا چیز بن رہے تھے 9 مئی سے پہلے تک. اور میرے خیال سے اس بات کا بھی اشارہ تھا کہ پرویز الہی صاحب یہ اپنے بیٹے کے لیے کر رہے ہیں. جس طرح میاں نواز شریف صاحب نے اپنے سیاست کا یہ والا باب کھولا ہے اپنی بیٹی کے لیے، میری نظر میں جو بھی وہ کرتے آئے 1.5 سال، نہ کہ اپنی لیگیسی یا اپنی کامیابی کے لیے. میرے خیال سے پرویز الہی صاحب بھی جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ مونس الہی کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ مونس الہی صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ 6 لوگوں کی پارٹی کے اندر ان کا مستقبل. لیکن اب تو ان ارمانوں کا خون ہو گیا نا کہ نہیں، اب تو جو بھی پلان کیا تھا ارمانوں کا خون ہو گیا. آپ سر مونس الہی صاحب کی طرف سے یہی پوزیشن آئی ہے کہ نہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. اب وہ جو کہہ رہے ہیں وہ اپنے والد صاحب سیکریفائس کے اوپر کہہ رہے ہیں. فی الحال ان کے ساتھ ہے، ٹویٹ میں لکھا ہوا ہے فی الحال لکھا ہوا ہے، جملے کا ٹویٹ کا آغاز فی الحال سے ہوتا ہے. نہیں تو طلعت صاحب کوئی آپ ویلیو اگر کوآپریٹو سوسائٹی ٹائپ ویلیو دے پھر تو الہیز موو ہو جائیں گے. لیکن ایز فار ایز دیئر پالیٹکس از کنسرنڈ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مستقبل ہے وہ they've done their deals. اور اگر وہ اب کوئی ڈیل مزید کاٹتے ہیں نماز سے پہلے تک جو متوقع ہے وہ سیاست کی ڈیل نہیں ہوگی، وہ سروائیول کی ڈیل ہوگی. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ فواد چودھری صاحب اور عمران اسماعیل صاحب اور یہ محمود مولوی صاحب، ان کی ایک دم سے سیاست چھوڑ دی اور پھر ایک ہفتے بعد خیال آیا نہیں چھوڑی نہیں ہے، ہم آصف زرداری اور نواز شریف سے اس ملک کو بچائیں گے. تو اب تو دیٹ از ڈیسپریشن اینڈ کمپرومائز. یعنی کہ اول تو ڈیسپریشن کی پارٹی چھوڑی اور پھر اس حد تک کمپرومائز. آپ کی کلوزٹ میں اتنے اسکیلیٹنز ہیں کہ آپ اپنی جو بچی کچی عزت تھی اس کو لے کے بھی بیٹھنے کو آپ کے پاس اجازت نہیں ہے، بلکہ آپ کو سامنے آ کے کٹ پتلی کی طرح بیہیو بھی کرنا ہے.